السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کا اپنے چینل دینیات ود مونشا میں آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور امید ہے کہ آپ ہمارے سبھی سبق کو اچھے سے پڑھ رہے ہوں گے اور پڑھ کر سمجھ کر اچھے سے یاد کر رہے ہوں گے۔ آج ہم دینی تعلیم کے رسالے نمبر 2 کا 6واں سبق شروع کریں گے، جس کا نام ہے کلمہ شہادت۔ چلیے اب ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں، جس کا نام ہے کلمہ شہادت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنیچر کا دن ہے، یعنی کہ سیٹرڈے کا دن ہے۔ کل جمعہ کی چھٹی تھی۔ آج ماجد اور ساجد صبح اٹھے، منہ ہاتھ دھویا، مکتب کو چل دیے، یعنی کہ مدرسہ کو چل دیے۔ کلمہ طیبہ یاد کرتے جا رہے ہیں، یعنی کہ کلمہ طیبہ پہلا کلمہ یاد کرتے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب ایک دوسرے کو پوچھ رہے ہیں۔ جب مکتب میں پہنچے تو دیکھا استاذ صاحب نے تخت سیاہ پر لکھ رکھا تھا۔ تخت سیاہ یعنی کہ بلیک بورڈ پر لکھ رکھا تھا۔ کیا لکھ رکھا تھا؟ اشہدو، یعنی کہ میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں۔ لڑکے پڑھتے ہیں گواہی دیتا ہوں اور لڑکیاں پڑھتی ہیں گواہی دیتی ہوں۔ ان کہ لا نہیں ہے کوئی الہ عبادت کے لائق الا اللہ سوائے اللہ کے، واشہد ان اور گواہی دیتی ہوں میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ اس کے بندے، ورسولہ اور اس کے رسول ہیں۔ یعنی کہ استاذ صاحب نے بلیک بورڈ پر یہ دوسرا کلمہ شہادت اس کے معنوں کے ساتھ لکھ رکھا تھا۔ آخر میں لکھا تھا کلمہ شہادت اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ نہیں ہے کوئی جس کی عبادت کی جائے سوائے اللہ کے، اور گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ جب سبق شروع ہونے کا وقت آیا، استاد صاحب نے فرمایا اس کو پڑھو۔ بچوں نے پڑھا۔ استاد صاحب نے فرمایا اس کو یاد کر لو، دل میں جما لو، یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ ماجد نے دریافت کیا، یعنی کہ پوچھا، مولانا گواہی دینے کا کیا مطلب ہے؟ گواہی تو کچہری میں کسی حاکم کے سامنے دی جاتی ہے۔ استاد صاحب تمہارا سوال ٹھیک ہے، اچھی بات پوچھی۔ بے شک گواہی ایسے ہی موقعوں پر دی جاتی ہے، مگر یہ بتاؤ اگر تم سے کسی چیز کی گواہی دینے کو کہا جائے تو تم کب گواہی دو گے؟ تب ماجد نے کہا، حضرت میں اس وقت گواہی دوں گا جب اس چیز کو میں نے خود دیکھا ہو، یا اگر سننے کی بات ہو تو اس کو خود بولنے والے کی زبان سے اپنے کانوں سے سنا ہو۔ استاذ: ٹھیک ہے، گواہی اس چیز کی دی جاتی ہے جس کا پورا یقین ہو، یعنی کہ جس پر پورا اعتبار ہو، اس کو خود دیکھا ہو یا اپنے کانوں سے سنا ہو۔ بس اب سمجھ لو، کلمہ شہادت کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کے ایک ہونے کا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا اقرار اس یقین کے ساتھ کرتے ہو کہ گویا تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ عبادت کے لائق صرف ایک اللہ ہے اور کوئی نہیں، اور گویا تم نے آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اس ایک اللہ تعالیٰ نے تمہارے سامنے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا۔ اس پکے یقین کو ظاہر کرنے کے لیے اشہدو کہا جاتا ہے۔
यानी कि गवाही देना कहा जाता है। सवालात। अगर आपने ये सबक अच्छे से पढ़ा होगा या सुना होगा तो आप इन सभी सवालों का जवाब आसानी से दे सकते हैं। चलिए अब हम आपको एक एक करके इन सभी सवालों का जवाब बताने की कोशिश करते हैं। सवाल नंबर 1, कलमा शहादत क्या है? इसका जवाब है कलमा शहादत यानी कि दूसरा कलमा शहादत। शहादत यानी गवाही देना। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलु, यानी कि मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और मैं गवाही देती हूँ कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। सवाल नंबर 2, इस कलमे को कलमा शहादत क्यों कहते हैं? इसका जवाब है इस कलमे को कलमा शहादत यानी कि पूरे यकीन के साथ गवाही देना। कलमा शहादत का मतलब ये है कि मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। सवाल नंबर 3, अशहदु का मतलब क्या है? इसका जवाब है अशहदु का मतलब है कि मैं गवाही देती हूँ। सवाल नंबर 4, गवाही किस चीज़ की दी जाती है? इसका जवाब है गवाही उस चीज़ की दी जाती है जिसका पूरा यकीन हो, उसको खुद देखा हो या अपने कानों से सुना हो, उसी चीज़ की गवाही दी जाती है। सवाल नंबर 5, सुनी सुनाई बात की यानी कि जिसको ना अपने कानों से सुना हो ना देखा हो, गवाही दी जा सकती है या नहीं? इसका जवाब है नहीं। जो बात हमने सुनी नहीं या हमने देखी नहीं तो हम उसकी गवाही भी नहीं दे सकते। सवाल नंबर 6, कलमा शहादत में गवाही का मतलब क्या है? इसका जवाब है कलमा शहादत में गवाही का मतलब ये है कि तुम अल्लाह के एक होने का और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने का इकरार इस यकीन के साथ करते हो कि गोया तुमने अपनी आँखों से देखा है कि इबादत के लायक सिर्फ़ एक अल्लाह है और कोई नहीं। अगर आपको हमारा आज का सबक अच्छा लगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारे वीडियोस को शेयर ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।